وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے آداب دعا کے اوپر۔ یہ اسی کے تسلسل کا دوسرا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید موسیٰ رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت خوب باتیں کی اور ہمیں بہت اس سے علم حاصل ہوا۔ ہم نے اپنی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں نے نہیں بلکہ جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے، انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا، تو دیکھنے کے بعد بہت کچھ ان میں بدلاؤ آیا ہو، اور یقیناً آنا ہی چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آغا صاحب، یہ بتائیے کہ ہم نے پہلے تو شرائط کی بات کی، ہم نے اور بھی چیزوں کی بات کی، یہ ہم نے دیکھا کہ دعا، آداب دعا ہیں کیا، لیکن اگر ہم بات کریں کہ زمان اور مکان، تو یقیناً یہ بھی بہت اہمیت کے حامل، کیونکہ کس جگہ پر ہیں آپ، کس ساعت میں جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں، کس ساعت میں دعا مانگ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ۔ تو دعا کو مؤثر بنانے کے لیے زمان اور مکان کی کیا اہمیت ہو سکتی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اور ہم سب کے لیے اس بات کو واضح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات عرض کروں گا کہ پاک پروردگار کا اپنے بندوں پہ احسان ہے۔ وہ کہتا ہے جس لمحے چاہو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری درخواست کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس اہمیت کی بنیاد پہ دعا کی قبولیت کے جو آپ چانس کہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ زمان و مکان کی اہمیت سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ جو اہمیت شب جمعہ کو ہے وہ باقی شبوں کو نہیں ہے۔ دن کے اعتبار سے جو روز جمعہ کو اہمیت حاصل ہے باقی جگہوں کو نہیں ہے۔ اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی جو سحر کے وقت، جس وقت نماز شب مومنین ادا کرتے ہیں، اس کو جو اہمیت ہے وہ دوسرے اوقات کو، دوسری ساعتوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ زمان کے اعتبار سے خدمت میں عرض کروں کہ وہ کون سے اوقات، وہ کون سی ساعتیں ہیں جن میں انسان اگر دعا کرے تو اللہ رب العزت انہیں جلد قبول کرتا ہے۔ روایات سے جو ہمیں ملتا ہے، میں نے خلاصہ کر کے اس کو ایک جگہ ترتیب دی ہے، تو اس میں زمان کے اعتبار سے شب جمعہ کو بہت اہمیت ہے، روز جمعہ کو بہت اہمیت ہے کہ ہم شب جمعہ میں جو دعا کرتے ہیں باقی راتوں کی نسبت اللہ کا اس رات میں فضل و کرم بڑھ جاتا ہے۔ اس کا فضل و کرم ہمیشہ ہے، لیکن اس میں وہ رحمتیں وہ بڑھ جاتی ہیں، حتی عمل کئی برابر ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن صلوات پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی دنوں میں جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے نیکی کرنے کا۔ اسی طرح جمعہ کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سحر کا وقت، جس وقت ہم نماز شب کے لیے ہمیشہ دین نے تاکید کی ہے، نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور روایات میں جب اذان دی جا رہی ہو، جیسے ہی اذان تمام ہو تو اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اسے رب العزت رد نہیں فرماتا۔ اور بعض جگہ روایات میں اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو، وہ جو آداب میں تو میں نے عرض کر دیا کہ باوضو ہیں آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب آپ بیٹھے ہیں کہ اس سے درخواست کرنی ہے، اسی سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے۔ تو روایات میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی 100 آیات کی تلاوت پہلے کر لے، دعا کرنے سے 100 آیات کی تلاوت کے بعد اگر رب العزت سے ہاتھ پھیلا کے اپنی حاجات کو طلب کرے تو رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یعنی واقع دین نے بہترین ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ تم چاہتے ہو نا، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دعا رد نہ ہو، تو کہا کہ اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اسی طرح
اگر آپ تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہے لیکن تلاوت قرآن مجید سن رہے تھے، اس کے بعد آپ دعا کریں، اس کا بھی اثر ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ روایات میں جب بارش برس رہی ہو، خالق کی وہ رحمت آپ پہ برس رہی ہو، اس وقت بھی اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا۔ شب قدر کے بارے میں الحمدللہ بچپن سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شب 19، شب 20، شب 21، شب 23، ان شبوں کو کہا گیا ہے کہ کیا کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہو۔ تو شب قدر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس نے یہ شب قرار اسی لیے دی ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت دعاؤں کو باقی ساعتوں کی نسبت ان ساعتوں میں زیادہ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات میں جو ملتا ہے، جو اسلامی عیدیں ہیں ان میں جو سب سے محترم عید ہے عید غدیر۔ عید غدیر میں بھی اگر آپ دعا کریں تو جس نے امیر المومنین کی ولایت اس دن دے دی، باقی ساری چیزیں اس ولایت کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، بلکہ اس کے صدقے میں ہے ساری۔ تو جب ولایت جیسی نعمت عظما خالق نے اس دن ہمیں عطا کر دی تو پھر اس کے بعد تو جو مانگو، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس 100 آ گیا تو پھر سب آ گیا، 99 بھی آ گیا، 90 بھی آ گیا، 80 بھی آ گیا، پھر سب آ گیا۔ تو یہ تو 100 کہنا بھی میرے اعتبار سے بہت کم ہے۔ نعمت عظما جس دن اللہ نے عطا کی ہے وہ دن۔ اسی طرح عید قربان کے دن، عید فطر کے دن اللہ رب العزت ان ساعتوں میں دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہا گیا کہ اہل بیت اطہار معصومین پیغمبر اکرم ان کی ولادتوں کے جو دن ہیں، پھر وہی عرض کروں گا، ان دنوں اپنی مخلوق کو خالق نے رحمت للعالمین جس دن عطا کر دیا، 17 ربیع الاول، شب 17 ربیع الاول، صحیح۔ اسی طرح ائمہ کی جو ولادت کے دن ہے، 13 رجب ہو گئی، 3 شعبان ہو گئی، 15 رمضان ہو گئی۔ تو ان تمام کی 14 معصومین کی جو ولادت کے دن ہیں، وہ ساعتیں میں کہوں مبارک، ان سے زیادہ کوئی مبارک ساعتیں ہیں نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان ساعتوں میں دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شب بھی اور ان کا دن بھی، دونوں وہ ہیں۔ اور کیا ہی خوب ہوگا کہ جب اسی دن 13 رجب کو آپ دعا مانگ رہے ہو، 13 رجب کی شب کو دعا مانگ رہے ہو، تو اسی کا جو ہے نا وسیلہ بھی انہی کو آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ اسی معصوم کا پھر کہیں گے کہ بار الہ، یہ معصوم تو نے ہمیں سب عطا کر دیا، یہ تو نے ہمیں دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں عطا کر دی، اب یہ چھوٹی جو ہماری ضرورتیں ہیں بار الہ معصومین کی ان کے صدقے میں انہیں تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ وہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے ہی نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب ہمارا یہ ہے کہ بار الہ ہماری اس کے مقابلے میں یہ نہایت چھوٹی حاجات ہیں، ان کو بھی وہ کر، بہت اچھا آپ نے وہ کیا اسے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی شہادت کے ایام، ان کی شہادت کو یاد کرنا، ان کے غم کو یاد کرنا، گریہ کرنا، اور رب العزت سے پہلی دعا یہی مانگنا کہ اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ جس طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ ثابت قدم رہے نہیں، ہمیں ثابت قدم رہنے کا درس دے گئے ہیں، تو دعاؤں میں ہمارے ہمیشہ یہ دعا بھی ہونی چاہیے، اور اپنے لیے شہادت بھی طلب کرنی چاہیے۔ اور وہ شہادت میرا ایمان ہے کہ وہ جسے یہ شہادت کہیں۔ لیکن اگر آپ نے شہادتوں کا ذکر کیا تو یہ ہم خیر ایک بہت عام ہے یہاں پر کہ جب خصوصاً محرم کے دن آتے ہیں، اور اس میں بھی شب عاشور، 8 محرم، 9 محرم، ان کو جو ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے کھارا در،
تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ تعزیے رکھے جاتے ہیں، جھولے رکھے جاتے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں. لیکن کیا شہادتوں کے دنوں میں دعائیں مانگنا مناسب ہے؟ سر جی بات سنیں تھوڑا آپ. ہٹ کے تو ہے اس سے نہیں سوال. نہیں صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ مانگ کیا رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کسی حرام کی تو وہ نہیں کر رہے، بے شک. تو باقی جو ہے سب انہیں کے صدقے میں. بالکل. اور یہ مواقع یہ ہماری جانب سے نہیں ہے، یہ روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ان ساعتوں میں دعا مانگو، ان میں دعائیں طلب کرو. آپ دیکھیں، آپ ان شبوں کی خاص دعائیں ہیں آپ نے دیکھی، جی. ان دنوں کی خاص دعائیں ہیں آپ نے دیکھی. وہ دعائیں کن سے منسوب ہیں؟ معصومین سے. معصومین سے. بے شک. ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ ہیں. باقی جو آج کل کھچڑیاں پک رہی ہیں مجھے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. معصومین کا عرض کر رہا ہوں، معصومین نے ان دنوں دعا کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات میں ہے کہ عمرہ جب آپ انجام دینے گئے ہیں، جب آپ نے بجا لا چکے ہیں، اب آپ دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور جب اس سفر سے واپس آ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس وقت بھی دعا کریں. ہر آن دعا کرنا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن یہ ساعت محترم، اب آپ اس گھر سے جدا ہو رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے منسوب ہے. اس در سے دور فاصلہ آپ کا بڑھ جائے گا. دل آپ کا وہیں جڑا رہے گا بلاخر، لیکن زمان و مکان کے اعتبار سے فاصلہ بڑھ جائے گا. پاکستان کہاں اور خانہ کعبہ کا وہ محترم در فاصلہ ہے، زمان کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے مطلب بھی. یہاں کیا خوب بات ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں دعا قبول کروں گا، میرے پاس سے جاؤ تو میں جاؤ تو قبول قبول کروں کرو. گا. اس نے تو ہر انداز میں عطا کرنا ہے. کیا کیا سبحان تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ واپسی، اس سفر سے واپسی پہ بھی دعائیں مانگو. جب انسان سجدے کی حالت میں ہے، آپ نے نماز ادا کر لی، اب آپ سجدے میں ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا رہے کہ تو نے توفیق دی کہ آج میں نے یہ ٹوٹے پھول رہے الفاظ قیام میں بیان کیے، رکوع میں کیے، سجدے میں سلام بھیج چکا ہوں، اب سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں. کہا جس وقت آپ سجدے کی حالت میں اس وقت دعا کریں تو خالق اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی آپ عبادت انجام دے رہے ہیں، ان ایام میں آپ روزے جیسی عبادت کو انجام دیں گے تو اس عبادت کے دوران افطار سے پہلے بھی یہ وہ ساعتیں ہیں کہ اللہ رب العزت دعائیں رد نہیں فرماتا. جس وقت آپ صدقہ دے رہے ہیں، اچھا یہ صدقہ مالی بھی ہے، مال سے ہٹ کے بھی صدقہ ہے، آپ نے کسی کی رہنمائی کر دی، یہ صدقہ ہے. تو یہاں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی. جب آپ نے خدا کی راہ میں صدقہ دیا، صدقہ دینے کے بعد بھی اس سے طلب کریں گے تو وہ آپ کی حاجات کو رد نہیں فرمائے گا، دعا کو رد نہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ نے اگلا جو ہے ٹاپک ہمیں جی. اسی طرح آپ خدا کے بندوں کے جملے حقوق ادا کرنے کے بعد، بارہ الہ تو نے ان کا مجھ پہ حق رکھا اور تو نے ہی مجھے طاقت دی، میں نے ادا کر دیا، اب آگے بارہ الہ اسی طرح مجھے عطا کرتے رہنا، میں ان کی آسانی کا سبب بن. آپ جب حقوق ادا کر لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی. روز عرفہ اصل دعا کا دن ہی، یہ اس کا نام اس دن کا کیا ہے؟ دعا کا دن. جیسے آپ مختلف دن مناتے ہیں جی. تو دعا کا دن، میں نے کہا ہر لمحے اس کی بارگاہ میں مانگنا ہے، لیکن اس دن کو تو اصل نام اس کا دعا کا دن رکھا گیا. تو عرفہ کے دن بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماتا. اسی طرح آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے، کوئی بھی اچھائی کی ہے، کسی کے بھی حق میں کی، تو اللہ رب العزت ان ساعتوں میں آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ ہے زمانے کے اعتبار سے، ساعتوں کے اعتبار سے
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی طریقے سے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات کے صدقے میں اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ہم کسی بھی جگہ پہ ہوں دعا کر سکتے ہیں، لیکن میرا گلی کوچے میں دعا کرنا اور ہے، مسجد میں جا کے دعا کرنا اور ہے. وہ اللہ رب العزت سے منسوب ہے وہ زمین کا ٹکڑا. تو بہت سے مکانات ایسے ہیں، خود مکہ ہو گیا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، ان کی جو اہمیت ہے باقی شہروں کی تو نہیں ہے. نہیں نجف، کربلا، مشہد، جتنے بھی یہ ہیں آپ کی نظر میں، آپ سامرہ کو لے لیں، اسی طریقے سے آپ شام میں جہاں ہماری 2 شہزادیاں ہیں ان مقامات کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ آ جائیں کاظمین میں آ جائیں، تو یہ ساری وہ جگہ ہیں، کربلا ہے. ان مقامات کی اہمیت باقی قرۂ ارض کی زمینوں سے سوا ہے، بے شک. اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے. تو وہ جگہیں بھی ان کی اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک، اب کوئی مولا حسین کے حضور میں ہو کیا بات. اور خالق کو ان کا واسطہ دے اور دعا کرے تو پھر رب العزت رد نہیں فرماتا. اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے میدان عرفات، میدان مینا، تو یہ ان کی اہمیت ہے مکان کے اعتبار سے، یہاں دعائیں رد نہیں ہوتی. مسجد اقصی ہو گئی، یہ خالق و مالک نے ہمیں خود بیان فرمایا کہ ان کا درجہ باقی زمینوں سے بلند ہے. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ائمہ اطہار کے روضوں پہ جب ہم جاتے ہیں، ان کے حرم میں جاتے ہیں، چاہے معصومین چاہے محفوظین، جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ، ان کے حرم میں مبارک میں جب ہم جاتے ہیں تو خود کم میں اپنے گھر میں رہ کے دعا کرنا اور ہے، معصومہ کم کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنا اور ہے. اللہ رب العزت وہاں دعا کو رد نہیں فرماتا. آغا صاحب کچھ مقامات ایسے ہیں، جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ حیدرآباد میں مولا علی کی قدم گاہ ہے، تو وہاں دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ان سے منسوب ہے نا، سیدھی سی بات ہے، وہاں نسبت کن کی ہے؟ مولا علی. تو مولا کائنات کا جو شرف رب العزت کی بارگاہ میں ہے، ہم تو درک کرنے کے قابل ہی نہیں. اصل میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کے لیے تھوڑا آسان کر دوں، کربلا جانا خیر مولا سب کو جو ہے نا زیادہ نصیب کرے، لیکن حیدرآباد زیادہ آسان. حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کی خدمت میں آپ ہیں. کیا بات. اگر والدین مرحوم ہو گئے ہیں، ان کی قبر پہ آپ ہیں، اللہ رب العزت اس مکان کو عزت دیتا ہے، والدین کی قبر کے اس مکان جو عام افراد ہیں. جی اگر صاحب میں چاہوں گا یہاں آپ اگر وہ واقعہ بیان کر دیں کہ جو رسول کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور رسول اس سے ماں باپ کے حق میں دعا، جی، وہ اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جتنا بھی آپ کے نظر میں ہے میں وہ سب خطائیں کر چکا، کوئی خطا میرے نزدیک ایسے نہیں ہے جسے میں نے انجام نہ دیا. حل لی توبہ، آیا ابھی بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ رب العزت کی جانب سے کھلا ہے؟ آپ نے کہا یقینا، اس کی رحمت کیا ہے؟ آپ دعا کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ بے رحمت کلتی واسعت کل شے، یعنی جو بھی شے کے زمرے میں ہے، کائنات میں جو بھی ہے، سب کس کے سائے میں ہے؟ اللہ کی رحمت. کہا کہ والدین کے پاس جاؤ، انہیں کہو وہ تمہارے لیے دعا کریں، خالق رد نہیں کرے گا. کہا نہیں ہے، والدین نہیں. کہا ان کی قبر پہ جاؤ، کہو بچپن میں ہی کہا جہاں وہ آباد تھے وہاں سے کوچ کر چکا ہوں، معلوم ہی نہیں، ان کی قبر کا بھی نہیں معلوم. کہا اپنے حیات خانہ میں اپنی انگلی سے 2 خط کھینچو، ایک کو اپنے والد کی قبر تصور کرو
تصور کرو، قبر پہ نہیں ہے. قبر یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا قدم گاہ مولا امیر المومنین، منسوب ہے نا مولا سے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ ایک کو والدہ کی قبر تصور کرو، دعا کرو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا، دعاؤں کو بھی رد نہیں کرے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی دفعہ میں ممبر سے سوال کر چکا ہوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے نا تمہیں سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، اکثریت کو جو جواب ہوگا 95% کا میرے والدین، میری ماں، میرے بابا. میں کہتا ہوں میں اس جواب کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے سوال یہ پوچھا ہے سب سے زیادہ، یقین جانے سب سے زیادہ آپ کو اور مجھے، آپ کو اور میرا خالق چاہتا. 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ آپ 70 کہہ دو گے تو اس کی محبت کی آپ حد بیان کر دو گے، اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں. حد نہیں. یہ بہت خوب بات کہی آپ. تو کیونکہ خدا جب ہی خدا ہے کہ جب اس کی حد جو ہے بالکل آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. وہ جہاں بھی شخصیت فوق العقل ہے. ہاں بالکل جی، بالکل. تو اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مساجد میں مسجد کوفہ ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد سہلا ہے، مسجد جمکران ہے، تمام مساجد محترم ہیں، لیکن جو احترام مسجد الحرام کا ہے وہ کسی اور مسجد کا نہیں ہے. جو مسجد نبوی کا ہے وہ کسی اور مسجد کا نہیں ہے. جو مسجد کوفہ کا ہے، مسجد اقصی کا ہے، مسجد سہلا کا ہے، یہ درجات ان کے وہی جانتا ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے یہ محترم ہے، یہ وہ مکان ہے، اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو پھر اس مکان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہاں دعائیں کرنے سے پہلے میں نے کہا وہ شرائط، وہ آداب مد نظر رکھنے چاہیے، نہیں تو ایسی جگہ پہ ہوتے ہوئے انسان کچھ حاصل نہیں کر پاتا. تو ان چیزوں کو آپ کو اور مجھے، سامعین کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ ان جگہوں میں سے کسی جگہ پہ نہیں جا پائیں تو حد اقل کوشش کریں مسجد میں جائیں جو آپ کے ہمسائے میں ہیں. وہاں دعا مانگنا اور ہے، گھر میں بیٹھ کے دعا مانگنا اور ہے. وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا. ممکن ہے وہاں زیادہ عطا کر دے، ممکن ہے وہاں 4 دن پہلے قبول ہو جائیں. بالکل. تو ان باتوں کو، یہ جو آپ نے فرمایا ہے زمان و مکان کے اعتبار سے واقعاً ان کی اہمیت ہے، اور اس میں خدا کی رحمت مزید اپنے بندوں پہ زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل، ماشاءاللہ بہت آپ نے خوب بیان کیا زمان کی اہمیت، مکان کی اہمیت. اچھا، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمان بھی بہت خوب ہے، شب جمعہ فرض کیجیے، اور مکان بھی بہت خوب ہے، میدان عرفات یا پھر خانہ کعبہ بذات خود ہے یا کربلا ہے. لیکن ان سب کی ہونے کے باوجود آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، قبول نہیں ہوتا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم ان آداب، ان شرائط کو مد نظر رکھیں، اہل بیت کی تعلیمات کو، سرور کائنات کے فرامین کو مد نظر رکھیں، تو انہوں نے ہماری ان مشکلات کو حل کر دیا ہے. کوتاہی ہم سے ہوتی. ابھی جو آپ نے سوال کیا، اسی طرح سے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، رب العزت نے خود تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، خود ہمیں دعوت دی ہے، مانگو میں عطا کرنے والا ہوں. ہم مانگتے ہیں، ملتا نہیں ہے. جو آپ کا بھی سوال کا تقریباً میں کہوں تو مفہوم یہی ہے بالکل کہ وقت کے اعتبار سے، ساعتوں کے اعتبار سے بہترین ساعت شب جمعہ بھی ہے، سحر کا وقت بھی ہے، یا کربلا معلیٰ ہے، یا مسجد الحرام ہے، ساری یہ جگہیں جو محترم ہیں، یا مولا کائنات کی بارگاہ میں نجف میں ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. یعنی ہم نے ایک نہیں چند چیزوں کو اکٹھا کر لیا دعا کی قبولیت کے لیے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس جوان نے سوال کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، اور وہ رکاوٹ ہیں 10 چیز، یعنی تمہارا اپنا عمل رکاوٹ ہے. دور کر دو اس رکاوٹ کو. وہ جو رکاوٹیں بتائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا کہ
رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو مگر اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا نہیں کرتے. یہاں معرفت سے مراد وہ معرفت جو حق ہے اس کا، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے، لیکن بالآخر معرفت کے درجات ہیں، ہمیں صحیح و کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنی معرفت کو خالق کے حوالے سے ہمیشہ بڑھانا چاہیے. اس کے باوجود بھی یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنی معرفت تو رکھتے ہو، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، تمہارا خالق و مالک وہ ہے، وہ چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا دینے میں، وہ نہ چاہے تو سب مل کے تمہیں دے نہیں سکتے. اتنی معرفت تو ہونی چاہیے. بالکل. وہ علی کل شیء قدیر. کہا یہ معرفت رکھتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، جب معلوم ہے کہ تمام چیزوں پہ اس کی قدرت ہے، وہ عطا کرنے پہ مکمل طاقت رکھتا ہے، سب جتنا تم چاہتے ہو تمہیں سب دے دے تب بھی اس کے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوتا، تو اب اسی کی اطاعت کرو نا. ہم جو ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہے 8 گھنٹے مکمل اس کی اطاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرافت بھی اسی میں ہے. نہیں تو تم ڈنڈی مار رہے ہو اور اپنے رزق کو آلودہ کر رہے ہو. یہی کہتے ہیں نا، بالکل 8 گھنٹے کام ہے، 8 گھنٹے کام کرو بھائی. کام سے مراد جو اس نے کہا یہ اس کی اطاعت ہی تو کر رہے ہو. اس نے کہا اس طرح فائل بناؤ، اس نے کہا یہ تو اس کا کہنا مان رہے ہو. اور جس نے تمہیں یہ وجود عطا کیا ہے، جس نے یہ تو وسیلہ ہے، اس کے دل میں رکھا ہے کہ تم اس کے ہاں کام کر رہے ہو، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 8 گھنٹے تو اس کی مسلسل، کیونکہ یہ مہینے میں دیتا ہے، وہ مسلسل عطا کرتا ہے. حتیٰ یہ بھی اسی نے رستہ نکالا ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رزق یہاں رکھا ہے. پہلی چیز. زیادہ توضیح دوں گا تو یہ 10 چیزیں بیان نہیں کر پاؤں گا. دوسری چیز فرمائی تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن یقیناً اس کی تلاوت کے بہت فائدے ہیں. اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ترجمہ تفاسیر کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہے کس لیے؟ یہ رب العزت تمہیں کچھ حکم دے رہا ہے، تم تلاوت کرتے ہو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو دوسرا معنی میں عرض کروں نہیں ڈالتے. تیسری چیز، تم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی آل سے دشمنی رکھتے ہو. تم نے وہ جو دوش کے سوار تھے انہیں تحقیق کر دیا. حسین جیسی ہستی جو سجدے کی حالت میں رسول اللہ کی پیٹھ پہ آ جائے تو رب العزت کے حکم سے رسول اللہ حرکت چھوڑ دیں، سجدے میں ہی رہیں. تم نے سجدے کی حالت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، لیکن آل سے دشمنی رکھتے ہو. یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی بغض رکھنے والے تھے آل سے، اور رسول اللہ سے محبت کی بات تھی. کیسی یہ محبت تھی؟ رسول اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری محبت ہی نہیں ہے. میری محبت ہو اور میں جن سے محبت کرتا ہوں جو میرے محبوب ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہو. استاد سبت جعفر نے بھی اس پہ کہا ہے کہ جو ہے دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں. اسی روایت کو ممکن انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ. چوتھی چیز فرمائی تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی پیروی کرتے ہو. بالکل. خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ خالق کی پیروی تو اطاعت نہیں ہے، یہ شیطان. آپ کی اس بات پہ مجھے اکبر الہ آبادی کی ایک شعر یاد آ رہا ہے، اجازت دیں؟ ضرور ضرور. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ایسے موقع پر کہ جام پہ جام پیو چندہ بھی دو مسجد، جام پہ جام پیو چندہ بھی دو مسجد میں شیخ بھی خوش رہیں شیطان بھی ناراض نہ ہو. تو یہ نہیں، ہم اس سے تو راضی رکھے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں بڑے مزے سے. تو یہ پیروی کس کی ہے؟ شیطان کی. اور اس نے ہمیں اتنا چارج کیا ہوا ہے. یہ اب بھی آج کل مذاہب ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں لیکن انہیں میں چارج کر کے جا رہا ہوں، بے فکر رہو، یہ سب وہی کرتے رہے، میری ایجنٹ ہے، میرے ایجنٹ ہے.
ماہ رمضان میں یہ لوٹ گھسوٹ یہ وہ سب کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، وہ بس پاک پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں کہا تم جنت کو پسند تو کرتے ہو مگر اسے حاصل کرنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے۔ مذاق نہیں، اگر ہمیں کوئی لباس پسند آ جائے نا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہو کہ بھائی یہ 10,000 میں تیار ہو، تو 10,000 کی صحیح کوشش کرتے ہیں کہ 10,000 ہو تو یہ لباس حاصل۔ لباس خرید سے تو جنت کی کہا کہ تم خواہش بھی رکھتے ہو، جانا بھی پسند کرتے ہو، لیکن اسے حاصل کرنے کی صحیح کوشش ہی نہیں کرتے۔ صحیح کوشش کیا ہے؟ دین کے مطابق عمل کرنا، دین کے احکامات کی پیروی کرنا۔ چھٹے نمبر پہ کہا تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں جھونک دیتے ہو۔ جب میں وہ کام کروں گا جو ناپسندیدہ ہیں، جن سے خدا ناخوش ہوتا ہے، حقوق العباد خصوصاً، میں طالب علم آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، ہم منبر سے پڑھتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے، جلد توبہ قبول، وہاں مراد ہوتی ہے وہ اپنے حقوق معاف کرے گا جلدی، حقوق العباد نہیں، حقوق العباد کا ہمیں معاف کروانے پڑیں گے۔ یا دیکھ کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ رب العزت اس وقت انہیں عطا کرے، اس کے بدلے کچھ یعنی کرنا ہوگا، عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، باتوں سے فقط کام بننا بظاہر ممکن بھی نہیں ہے۔ ساتویں چیز فرمائی تم اپنے عیوب کو، عیبوں کو بھول کر دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہو، پر نظر اس پہ ہے، اور ہمارا یہ طریقہ یہ جہنمی ہے، بھائی یہ جہنمی ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ کے ہاتھ میں حساب کتاب، تو بات صحیح ہے، نہیں ہے تو کس بنیاد پہ آپ نے کہا ہے؟ یعنی رب العزت کے اختیار کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ خالق کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا۔ یہ وہ چیزیں ہم عام زندگی میں کبھی اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہترین مقامات پہ ہیں، کربلا معلیٰ میں ہیں، مولا حسین کی زری سے لپٹے ہوئے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، سحر کا وقت بھی ہے، نماز شب ابھی تمام کر کے آ کے اپنے سینے سے جالی کو لگایا ہے، لیکن ان بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں۔ یہ وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں خود شوگر کا مریض ہوں، دوائی بھی لوں، دوا کے مٹھائی بھی کھاؤں، تو یہ بن نہیں پائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو وہی رسول اللہ نے راہ روشن کی ہے کہ دیکھو جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو نا، اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو، خالق سے تمہارا رابطہ ہی نہیں جوڑ پا رہا۔ بعض روایات میں ایسے افراد کی دعا جاتی ہی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، پھر قبولیت کی تو بات ہی نہیں۔ وہ تو بات کا مرلہ۔ کہا کہ تم دنیا کو ناپسند کرنے کا دعویٰ کرتے ہو مگر اس کے لیے مال جمع کرتے ہو۔ یہاں جو کہا گیا ہے مال حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ تم مال تو لو، اس سے اپنی دنیا اور آخرت نہیں سنوارو، بلکہ صرف جمع ہی کرتے رہو، نہ اس سے تم دنیا سنوارو نہ آخرت سنوارو۔ تو خود یہ عمل بھی سبب بنتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مستعد اور تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو میرا ایمان ہے کہ موت حق ہے، کب موت آئے گی مجھ موسیٰ رضا کو مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہی جملہ پورا کر پاؤں گا، حتیٰ ایک آخری اس لفظ کے حروف کو ادا کر پاؤں گا، نہیں معلوم۔ تیاری خبر ہی نہیں، آفس جانا ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے، یہاں سے زیارات پہ جانا ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے، جبکہ وہ وقت بھی معلوم ہے، تو اس کا تو وہ ہے وقت نہیں معلوم، یعنی ہر آن تیار ہے، ہر لمحے تیار ہے کہ ابھی مجھے اٹھا لیا جائے تو میں وہاں جواب دینے کے قابل ہوں۔ کب ہوں گا؟ جب اپنے معاملات سیدھے رکھوں گا، نہیں تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔
سب سے بڑی بات رب العزت سے میرا رابطہ نہیں بن پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری چیز 10ویں چیز فرمائی, تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر اس دفن کرنے سے عبرت حاصل نہیں کرتے. کیا عبرت حاصل کرنی؟ کہ یہ ہماری طرح تھا, ہم سے شاید کہیں صحت مند تھا, ہم سے کہیں زیادہ بااخلاق تھا, ہم سے کہیں زیادہ سخی تھا, ہم سے زیادہ کریم تھا, ہم سے زیادہ صحت مند تھا, ہم سے زیادہ اللہ رب العزت کا چاہنے والا تھا, مطیع و فرما بردار تھا, اہل بیت سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا تھا, باعمل شخص تھا, با اخلاق شخص تھا, چلا گیا. چل مجھے بھی جانا ہے. عبرت کے معنی ہم بہت ہی نیگیٹو اس میں لینے لگے ہیں. عبرت ہے عبور کرنے سے. ایک دریا ہے, نہر ہے, آپ اور میں اس پانی کے ذریعے اسے کراس نہیں کر سکتے, دشوار ہے ہمارے لیے, تو پل ڈال دیا جاتا ہے. جی. اس عبور کرنے کو کہا جاتا ہے عبرت حاصل کرو. یعنی اس کنارے سے اس کنارے چلے جاؤ محفوظ ہو کے. کسی کی بھی موت ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے. ہمیں ایک کنارے سے محفوظ دوسرے کنارے پہ پہنچا دے, اس پانی میں غرق نہ ہو, اس دریا میں غرق ہونے سے بچ. تو آخر میں آپ نے فرمایا یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. واقعی اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. رہتی دنیا تک رستہ ہمارا واضح کر دیا کہ دیکھو خالق دینے کے لیے تیار ہے. تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہ تم ان نعمتوں میں خود تمہارا عمل رکاوٹ بن رہا ہے. میری دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو ان بیماریوں سے, جو مانوی اعتبار سے بیماریاں ہیں, دور رکھے. ہمیں جسمانی اور مانوی دونوں اعتبار سے صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو آداب, جو شرائط, جو یہ ساعتیں, جو یہ مقامات روایات میں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا کے خالق سے وہ سب لے سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں, طلب کر سکتے ہیں, منوا سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے, تو ہمارے لیے راہ ہمیشہ روشن رہے اور ہمیشہ ہمیں اشرار اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی ذات کے ساتھ ہمارے رابطے لمحے برقل کی بھی منقطع نہ ہونے دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہم ایک بار پھر مولانا صاحب کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے آ کے ہمارے اصلاح کی طرف ایک اور قدم بڑھوا دیا. اب ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں, لیکن اختتام کرنے سے پہلے ایک دعا کی درخواست میں ضرور کروں گا کہ ارمغان نجف کی پوری ٹیم کو آپ اپنی دعاؤں میں اس رمضان ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.